بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا نظریہ تعلیم۔ در حقیقت قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ علم کا خزانہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ہر دور کے لیے آیا ہے۔ لیکن اقبال نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے دور کا مجدد اس کو مانوں گا اور اس کو قبول کروں گا جس نے قرآن مجید فرقان حمید کی انٹرپریٹیشن آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے دین کو پڑھایا جاتا ہے، درس نظامی کا کورس ہوتا ہے اور اس میں بہت سے علوم سکھائے جاتے ہیں اس حوالے سے کہ فقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور اصول حدیث، اصول تفسیر اور دیگر چیزیں، عربی زبان کے حوالے سے صرف ہے، نحو ہے، یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ لیکن درس نظامی کا جو نام ہے یہ در حقیقت نظامیہ یونیورسٹی جو تھی اس کے حوالے سے ہے، اور اس نظامیہ یونیورسٹی میں بڑے بڑے ہمارے تاریخ اسلام کے ایسے مفسر پیدا ہوئے، ایسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جو ایک ہی چھت کے نیچے قرآن مجید فرقان حمید سے جو علوم حاصل کرتے تھے ان میں طبعی علوم بھی تھے، حیاتیاتی علوم بھی تھے، فلسفیانہ منطق وغیرہ بھی سکھائی جاتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو پڑھ کے نکلتے تھے، اس درس نظامی سے فارغ ہو کر نکلتے تھے، وہ بیک وقت مفسر بھی ہوتے تھے، محدث بھی ہوتے تھے، یعنی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، تفاسیر، حدیث پر بھی کلام کیا، تاریخ پر بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، الجبرا، جیوگرافی، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، سائیکالوجی، میڈیسن، فارماکالوجی، اس طریقے سے بہت سے علوم پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اس اینگل سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جن علوم کی بات کرتا ہے یا جو علوم سکھانا چاہتا ہے، ہم اس اینگل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید یقیناً ایک الہامی کتاب ہے، اور عالم انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید اس زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی نازل کی گئی۔ مطلب یہ نہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید یا تو زمین کے نیچے کام آئے گا یا پھر آسمانوں کے اوپر کام آئے گا، بلکہ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، جس طرح سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا کے حسنات اور آخرت کے حسنات ہمیں عطا فرما۔ دنیا کے حسنات میں یقیناً وہ علوم بھی ہیں جس کو حاصل کر کے انسان اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے، اور آج اس پوائنٹ آف ویو سے قرآن مجید فرقان حمید کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے، یا ہم نے اس کو فقط ایک روحانی اور مذہبی علم کی کتاب سمجھ لیا، یا صرف کتاب العقائد؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق علم موجود ہے۔ اب یہ ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو آف اینگل آف ریسرچ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کس اینگل سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اینگل مخصوص کر دیے ہیں اور اس میں جمود آ چکا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم موبلائز کریں اس طریقے سے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے جدید علوم اور جدید مسائل کا حل اور جدید فکر جو ہے وہ جنم لے، جس سے ہماری زندگی میں فکر میں موٹیویشن آئے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا نظریہ حرکی ہے، جامد نہیں ہے، یہ ڈائنمک کلام الہی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں نکھار کے لیے آیا ہے۔ اور مسلمانوں نے جب تک قرآن مجید فرقان حمید کو ایک انقلابی کتاب کے طور پر، ایک بک آف ریسرچ کے طور پر پڑھا، سمجھا، ریسرچ کی،
آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومتیں قائم کی اور پوری دنیا میں ہر چیز میں مسلمان جو تھے وہ رہبر بن کے آئے، جس کو قرآن نے کہا تھا کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ کنتم خیر امت، یو آر دا بیسٹ نیشن۔ بیسٹ نیشن ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ بیسٹ نبی، بہترین نبی کے ہم امتی ہیں، اور جس نبی کے اتنے معجزات ہوں، جس نبی کے اتنے معجزات ہوں کہ ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید یعنی علمی شاہکار، علمی معجزہ، وہ امت علم میں اتنے پیچھے ہے۔ جس نبی نے تجارت کی، آج مسلمانوں سے کوئی تجارت کرنے کو راضی نہیں ہوتا، کیوں؟ دھوکہ، جھوٹ، فریب۔ یعنی ایسے نبی کے ایسے معجزات جن کا کردار بھی معجزہ ہے، جن کا کلام بھی معجزہ ہے، جن کا جو پورا وجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کا نطق بھی معجزہ ہے کہ رب نے فرمایا وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محبوب آپ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کردہ ہے۔ آج ہماری زبانوں کا یہ عالم ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہماری زبان پہ دنیا یقین نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ کہ کردار ہمارا وہ نہیں بن سکا جو قرآن بنانا چاہتا تھا، جو معجزات عطا ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کتنے معجزات، جتنے نبی تشریف لائے ان میں سب سے زیادہ معجزات کس کے ہیں؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور پھر اقبال نے کہا کہ بے معجزہ دنیا میں قومیں نہیں ابھرتی، کہ آپ کو جب اس نبی کے ماننے والے جن کے معجزات اتنے کہ عقل انسانی حیران رہ جائے، ششدر رہ جائے، اور اس کا احسان نہ کر سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اس قوم اور اس امت کے ماننے والوں کا کردار ایسا ہو، اطوار ایسے ہوں، ان کی تجارت کا یہ حال ہو، ان کی معیشت ڈاؤن فال کا شکار ہو جائے پوری دنیا میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو انقلابی نقطہ نظر سے دیکھا ہی نہیں، ہم نے اس کو مقید کر دیا مسجد میں، مدرسے میں، جبکہ یہ تو بازار، پارلیمنٹ اور پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے تعلیمات اس میں دی گئی تھی۔ تو کیا قرآن مجید فرقان حمید سے وہ ان علوم کا اکتساب ہم کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یقیناً اعلیٰ، عرفہ اور تمام انبیاء سے برتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، امام الانبیاء ہیں، تو کیا ہم امام الاقوام ہیں؟ ہم میں وہ کوالٹیز ہیں؟ جس نبی نے اپنی انگشتان مبارک سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اس چاند کی تسخیر ہم نہیں کر سکے آج تک۔ جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک سے پانی کے دریا بہہ گئے، آج ہم پانی کے لیے پریشان ہیں۔ یعنی اتنے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ہم سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہو رہا اس دنیا میں، اس عالم اجساد میں۔ اس امت کو اتنا امام الانبیاء کی نسبت دینے کا مقصد کیا تھا؟ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید فرقان حمید کو آخری کلام بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ جو اس امت اور مذہب کے ماننے والے ہیں، they will be the best in every age، علم کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے، کہ آپ کا کردار انفرادی اور اجتماعی طور پہ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے دنیا کی قوموں کے لیے۔ معیشت میں آپ کو رہبری کرنی چاہیے، معاشرت میں آپ کو رہبری کرنی چاہیے، دینیات میں آپ کو رہبری کرنی چاہیے، روحانیات میں آپ کو رہبری کرنی چاہیے، ریسرچ میں آپ کو رہبری کرنی چاہیے، ڈسکوریز میں آپ کو رہبری کرنی چاہیے، انوینشنز میں آپ کو رہبری کرنی چاہیے۔ عالم اجساد ہو یا عالم ارواح ہو، اس حوالے سے کہ روحانی طور پر آپ کو لیڈ کرنا چاہیے، کردار کے حوالے سے آپ کو لیڈ کرنا چاہیے۔ جتنی کریکٹر بلڈنگ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہے، دنیا کی کسی شخصیت میں نہیں ہے۔ اس کو تو کافر بھی مانتے ہیں، لیکن اس کریکٹر بلڈنگ کو ہم نے کتنا اپلائی کیا، من حیث القوم بھی اور من حیث الفرد بھی۔ کیا ہمارے یہاں انڈیویجولز سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پڑھ کر ویسے کردار بن رہے ہیں معاشرے میں، ویسی مثالیں بن رہی ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام لے کر آ گئے؟ اور دنیا میں تو اسلام پھیلا سب سے زیادہ تاجروں کے ذریعے۔ ان کے کریکٹر میں فرق آیا، ان کی بول چال میں فرق آیا، ان کے موڈ آف بزنس میں فرق آیا،
اور ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ہم سے کاروبار کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسپیشلی پاکستانی اور مسلمان جو ہیں وہ تو دھوکے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ شرم کی بات ہے، کیا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ جس نبی کے کردار کو میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپناؤ، تو پریکٹیکل لائف میں تو آپ کو لوگ جھوٹا کہتے تھے، پریکٹیکل لائف میں تو لوگ آپ کو یہ کہتے تھے کہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، ان سے کاروبار نہیں کرو، یہ خیانت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آیا، اس دین کا مقصد نمازیں پڑھانا نہیں ہے فقط، ان نمازوں کا مقصد اللہ کی رضا اور معاملات میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ کم تولنا، اب ہمارے یہاں کم تولنے کا آپ دیکھ لیجئے، یعنی کسی کو اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق میجر نہ کرنا، یہ بھی کم تولنا ہے، کسی کو اس کی اہلیت کے مطابق عہدہ نہ دینا، یہ بھی کم تولنا ہے۔ صرف وہ اس کمپس کا یا مثال کے طور پر یہ جو بیلنس ہے اس کی بات نہیں ہے کہ ترازو میں وہ بھی ہے۔ یہ معاملہ اگر یہاں سے شروع ہوتا ہے تو کرداروں کو ہم نے کم تولا، ہم نے علم کو کم تولا، افراط و تفرید کا شکار ہوئے، جہلا کو ہم نے اپنا امام بنایا۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب قیامت کے حوالے سے جو احادیث ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے، اتخذوا الناس رؤوسا جہالا فضلوا اضلوا، کہ قرب قیامت لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہمارے لیڈرز کیا ہیں جن کو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر نہیں آتی؟ کیا ایسا لیڈر ہے؟ کیا یہ خلافت عرضی ہے کہ شرابی ہو، زانی ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، قاتل ہو، ظالم ہو، وہ مسلمانوں کا لیڈر ہوگا؟ جبھی دنیا میں عزت نہیں رہی ہماری، کیونکہ ہم نے قرآن کا ریکوائرڈ یا مطلوبہ جو کردار ہے اس کو ہم نے نہیں حاصل کیا۔ آج ہم جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انگریزی بولنی آتی ہے تو بہت قابل ہے، پیسہ ہے تو بس اس کی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے بعد بادشاہی بھی ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید در حقیقت صرف اور صرف عبادات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل لائف میں آپ کے کردار، میرے کردار، اطوار، افکار، نظریات، عقائد، ہر حوالے سے علم، ریسرچ، ہم نے کتنی یونیورسٹیز بنا لی جو انٹرنیشنل لیول کی ریسرچ پیش کرتی ہیں، کتنی انوینشنز ہماری یونیورسٹی دے رہی ہیں، ماسٹرز کی ڈگری اور پی ایچ ڈیز کی ڈگریز دی جاتی ہیں سائنس میں، یہ تو دی نہیں جانی چاہیے جب تک آپ کوئی چیز ایک انوینٹ یا ڈسکور کر کے نہ دکھا دیں، اس وقت تک آپ کو نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں علم کا معیار کچھ اور ہے اور قرآن کی نظر میں کچھ اور ہے۔ دنیا میں ترقی کے چند اصول ہیں، اس پر جو قوم بھی عمل کرے گی اللہ اس کو ترقی دے دے گا، اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ ہاں، آخرت میں بھی کامیابی کے اصول ہیں، اور جو ان اصولوں پر عمل کرے گا اور اپنائے گا اللہ آخرت میں ان کو کامیابی دے گا۔ تو ہم نے دنیا کی کامیابی کے اصولوں کو قرآن سے اور اسلام سے اس طریقے سے اخذ کرنا چھوڑ دیا جیسے ہمارے اسلاف نے کیا تھا۔ اولیاء کا کردار، ان کی کرامتیں، وہ اپنے زمانے کے بیسٹ کریکٹرز تھے، نالج کے حوالے سے ٹاپ آف دی لیول تھے وہ۔ ان کی کرامتیں کیا تھیں؟ ان کی کوالیفیکیشنز تھیں، اسپرچل کوالیفیکیشنز تھیں۔ ان کا علم جو تھا وہ اس دور کے لوگوں میں سب سے اعلیٰ تھا۔ تو ہم ان کی کرامتوں کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ کرامتیں ہم سے کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ ان کے ماننے والے آج ہم سے کوئی کرامت، ہم سے کوئی معجزہ صادر کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی عالم روحانی میں نہیں، عالم اجساد میں ہی ہو جائے۔ آپ اس فزیکل ورلڈ میں ہی ریسرچ کر لیں، اسی میں آپ یہ کریں کہ آپ لیڈ کریں دنیا کی قوموں کو۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو فنون کو پڑھایا ہی نہیں جاتا اور اس کو تو مذہب سے الگ رکھا جاتا ہے۔ یہ بائیفیکیشن جو تھی یہ تو کرسچینٹی میں تھی، اسلام میں تو کانسیپٹ آف ایجوکیشن یہ تھا ہی نہیں کہ مذہب الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ دین کا تو مطلب ہی یہی ہے، انڈر دی امبریلا آف دین ایوری تھنگ از اکارڈنگ ٹو دی ریویلیشن آف اللہ، کہ اللہ نے جو اصول دیے، اللہ سے بڑھ کر کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ وہ سمیع العلیم، علم کا خزانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اتنی سپیریورٹی ملی وہ کیوں ملی؟ یہ خلافت عرضی جو دی، یہ تمکن فی الارض جو دیا ہے، کیوں دیا؟ آپ کے علم کی بنیاد پر فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آج ہم ہی علم سے دور ہیں، ہم ہی ریسرچ سے دور ہیں، ہم ہی قرآن کے ڈائنامک کانسیپٹ اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔
ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن ہماری معیشت کو کیسے صحیح کر سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور سرکار دو عالم نور و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کس طریقے سے اس قوم کو وہ مقام عطا فرما سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہمارا اینگل آف ریسرچ یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں لیڈ کرنا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور مذہبی تعلیم حاصل کرنا یہ تو زمین کے نیچے کام آئے گا یا تو آسمانوں کے اوپر ہمارے کام آئے گا، اس دنیا میں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ اس دنیا میں اگر ضرورت نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخزن العلوم کیوں بنایا، اس کو کنز الایمان کیوں کہا، کہ ایمان کا خزانہ بھی ہے، علوم کا خزانہ بھی ہے۔ اسی قرآن کو پڑھ کے ہمارے اسلاف نے ریسرچ کی اور کتنی انوینشنز کی۔ وہ انڈیانا لائبریری جو کانگریس ہال لائبریری کے نام سے مشہور ہے، 11 ملین مسلمز مینسکرپٹس ریسرچ کے جو اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے تھے وہ آج بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں۔ ہمارا بہت سا ذخیرہ جلا دیا گیا علم کا، اور جو بچ گیا وہ اٹھا کر لے گئے، اور آج بھی ہم ان سے دور ہیں۔ کیوں؟ عربک لینگویج ہم نے چھوڑ دی، پرشین ہم نے چھوڑ دی، انگلش ہم کو نہیں آتی، اردو میں ہمارے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم غلام ہی رہیں گے پھر، اور اگر یہی حال رہا تو آنے والی کئی نسلیں غلامی میں ہی زندگی بسر کریں گی، کیونکہ قرآن جو تھا وہ زندہ قوموں کے لیے اور زندہ لوگوں کے لیے تھا، یہ مردہ قوموں کے لیے نہیں تھا، جو علم کے نام سے بھاگیں، جو ریسرچ کے نام سے بھاگیں، جو تعلیم کے نام پہ دھوکہ دیں۔ یہ قرآن ان کے لیے نہیں ہے۔ قرآن تو ان لوگوں سے بات کرتا ہے جو بریو ہیں، جو کریجیس ہیں، جو نالج ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔